اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کی تلاوت فرمائی۔ ابھی ہم اس کا اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کا تفسیر پڑھتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر، الغمام بادل کا، یعنی بادل کا سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بادل کا سایہ کیا تم پہ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور عطا کی یا پیدا کی یا بیچ دی، انزلنا علیکم، ہم نے تم پر، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور پیدا کی یا نازل کی ہم نے تم پر یا عطا کی ہم نے تم پر، علیکم تم پر، علیکم المن والسلویٰ، من تورنجبین یعنی شہد کی ایک قسم ہے، میٹھی چیز تورنجبین، والسلویٰ اور بٹیر۔ کلو کاؤ، من طیبات، ان پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تجھے عطا کی ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا یا اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے تھے یا اپنا نقصان کرنے والے تھے۔ اب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ یہ آیت نمبر 57، جس طرح ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ تھی، اور اس وقت جو اس کے مخالف تھے، توحید کے مسئلے کے مخالف تھے، اعبدوا ربکم کے جو مخالف تھے، وہ اس وقت کے یہودی علماء تھے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر اس آیت میں یہ جو پہلا آیت نمبر 21 سے 39 تک مسئلے کا ذکر کیا، اعبدوا ربکم، توحید کا ذکر کیا کہ بندگی صرف اور صرف اللہ کی کریں، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 48 تک خاص خطاب کیا گیا، خطاب خاص کیا گیا خطاب عام کے بعد، اور اس میں ان لوگوں کی، ان یہودیوں کی قباحتوں کا ذکر کیا گیا۔ اور آیت نمبر 49، اگلے باب میں آیت نمبر 49 سے 62 تک ان 8 نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے 2 عذابوں کا، جو اس کے بنی اسرائیل کے بزرگوں پہ اللہ پاک نے جو نعمتی کی تھی اس کا ذکر ہے، تاکہ یہ لوگ اگر حق پہ آ گئے، ان لوگوں نے اگر اسلام قبول کیا، حق کی توحید کی مخالفت اگر انہوں نے چھوڑ دی، تو باقی عام لوگوں کو اسلام میں داخل ہونا، حق پہ آنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 57 میں ان 8 نعمتوں کا چونکہ ذکر چل رہا ہے، آیت نمبر 49 سے 62 تک، تو اس آیت نمبر 57 میں 7ویں نعمت کا ذکر ہے،
اور وہ ہے بادل کا سایہ پیدا کرنا اور من و سلوا کا پیدا کرنا بنی اسرائیل کے لیے میدان تی میں. تو یہ میدان تی میں جو واقعہ بنی اسرائیل میدان تی میں جو وہاں پر اس میں ایک قسم کے قید تھے یا نظر بند تھے، تو وہاں پر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی. تو میدانی پورا تفصیل سے واقعہ بعد میں آئے گا. تو وہاں پر وہ میدانی تی میں تھے، تو وہاں پر اس پہ چونکہ ایک قسم کا لگدیک صحرا تھا، تو اس کو تکلیف تھی، اس کو سائے کی ضرورت تھی. تو اللہ پاک نے ان پہ بادل کو ایک قسم کا سائے کے طور پر کر دیا پورے میدان پہ. جس طرح آپ ٹینٹ لگائیں، خیمہ لگائیں، اس طرح ایک قسم کا بادل کا سایہ کر دیا اللہ پاک نے ایک اس پر نعمت کی. تو اس آیت کے پہلے حصے میں اس نعمتوں کا ذکر ہے، اسی آیت نمبر 57 کا 7ویں نعمت کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جو بے ادبی کی، اس بے ادبی کی سزا ذکر ہے. تو یہاں پر وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ، یہ انہوں نے چونکہ اللہ پاک نے اس پر سایہ کیا، بادل کا سایہ بنا لیا، اور اس کے لیے پیدا کی من و سلوا، کھانے کے لیے من و سلوا. من ایک قسم کی شہد کی قسم ہے، ترنجبین، اور سلوا بٹیر. پھر اس کے بعد کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے کہا کہ کھاؤ پاک ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو عطا کی ہے. ما رزقناکم یعنی اللہ نے جو پاک چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے وہ چیزیں کھاؤ، پاک کھاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پر اللہ پاک نے جو انعامات، آپ پر جو نعمتیں کی ہیں، یعنی ترنجبین اور بٹیروں کی نعمت دی ہے، تو ان کو جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی مت کرو. تو اللہ چونکہ اس کا میزبان تھا اور یہ لوگ مہمان تھے ایک قسم کے، تو اللہ نے اس کو ذخیرہ اندوزی سے منع کیا. لیکن انہوں نے بے ادبی کی اور ذخیرہ اندوزی کر دیتے. جتنا وہ کھا سکتے تھے وہ کھاتے تھے، باقی وہ ذخیرہ کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتے. تو اسی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پہ اللہ پاک نے اس پر یہ نعمتیں بند کر دی. تفاسیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس سے یہ نعمتیں چھین لی، بند کر دیا اللہ پاک نے نعمتیں ان پہ، بوجہ اس کی وجہ اس کی بے ادبی تھی. وَمَا ظَلَمُونَا، اور اس کے آخر میں جو وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، یعنی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، بلکہ اپنے اوپر اپنی جان پہ انہوں نے زیادتی کی، اپنے آپ پہ انہوں نے ظلم کیا. یعنی مطلب جو نعمتیں اللہ پاک نے اس کو عطا کی تھی، اتنے ٹاپ قسم کی نعمتیں اللہ نے اس کو دی تھی، شہد کی قسم تھی، ترنجبین اور بٹیر، مطلب تو یہ کو جو ہے نا اس پر یہ نعمتیں کی بے ادبی کی وجہ سے انہوں نے پھر بھی بے ادبی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ نے اس پر یہ نعمتیں بند کر دی. تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ اپنا نقصان کیا. چونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہدی للناس. تو یہاں پر اس وقت جو علماء تھے وہ تو یہودی علماء تھے جو اس مسئلے کے خلاف تھے، صف اول پہ کھڑے تھے، اعبدوا ربکم، اس توحید کے مسئلے کے خلاف تھے. اپنی طرف سے انہوں نے شرکیات اور بدعات کو رائج کیا ہوا تھا. اور آج کل کے زمانے میں اس سے مراد علماء سو ہیں، جو توحید کے اور جو اصل دین قرآن و سنت ہے،
دین کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے. اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے من گڑت روایات کا سہارا لینا، یا فلاں بزرگ نے خواب دیکھا، فلاں نے یہ دیکھا، اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کو اس نے بطور دین لوگوں کو پیش کرتے ہیں اپنے دنیوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، تاکہ دنیاوی فائدہ اسے مل سکے. تو یہ لوگ کیا ہے؟ دین کے اصل دشمن یہ لوگ ہیں. آج بھی یہ لوگ ہیں جو علماء سو. اور یہاں پر دوسری اس آیت کے جو کلوا من طیبات، اس میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو پاک چیزیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ. ابھی اگر ہم دیکھیں آج کل کے زمانے میں اللہ پاک نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، خصوصاً پاکستان کے لوگوں کو جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے، جو سرزمین اللہ پاک نے دی ہے، تو اس کی نعمتوں کا کیا ہم قدر کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں جس مقصد کے لیے آزادی دی ہے، جو ملک دیا ہے، پیارا ملک دیا ہے، کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ آیا ہم اللہ کے ناشکری تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ناشکری سے تو اللہ پھر یہ تو کرائٹیریا ہے، فارمولہ ہے، کلیہ ہے کہ نافرمانی سے، ناشکری سے پھر وہ نعمت چھین جاتی ہے، اللہ پاک وہ نعمت چھین لیتا ہے. تو کیا ہم کوئی ناشکری تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کی اگر ہم تاریخ پہ جائیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے، بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے، اس نے فرمایا تھا کہ پاکستان کا مطالبہ ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم ایک زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنا سکے جہاں ہم اسلام کے زرین اصولوں کو آزما سکے، یعنی دنیا کو دکھا سکے، یعنی قرآن و سنت کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے اس کے جو ثمرات ہیں یہ لوگوں کو دکھا سکے. کیونکہ تاریخ آج بھی اس پہ شاہد ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کو جب پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا، نافذ کیا، تو ایک ایسا معاشرہ اور ایسا مہد قائم کیا، تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل پر ایک ایسی ریاست، ایک ایسی اسٹیٹ قائم کی جس میں ہر طرف خوشحالی، ترقی، امن، سکون اور چین تھا، عدل و انصاف کا بول بالا تھا. اور آج بھی اس کی دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی ملک ایسی مملکت جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں امن ہو، سکون ہو، چین ہو، ایسی سلطنت قائم کی مثال پیش کرنے میں آج بھی دنیا نہیں پیش کرتی، آج بھی دنیا ناکام ہے ایسی سلطنت. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ قرآن سنت کا نفاذ تھا. تو اگر ہم دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کلو من طیبات، یعنی اس کا ایک قسم کا اگر ہم مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو پاک چیزیں لے لو، حرام کی طرف نہ جاؤ، جو چیز جس سے منع کیا گیا ہے اس کی طرف نہ جاؤ، جو حلال ہے اس کو استعمال کرو، جو حرام ہے اسے رک جاؤ. مطلب حلال کمائی ہے. ابھی رمضان کا الحمدللہ مہینہ کل پاکستان میں رمضان کا پہلا روزہ شروع ہونے والا ہے، مقدس مہینہ شروع ہوا الحمدللہ. تو ہم جو خوراک حلال پانی ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں آپ اس ٹائم پہ نہیں کھا سکتے، تو اب ہم اس حلال سے رک جاتے ہیں، یعنی پانی پینے سے رک جاتے ہیں کیونکہ روزے کا ٹائم ہے. تو اس طرح جو چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے، تو اسے منع رہیں. یہ عبادت ہے کہ جو چیزوں کا کرنے کا کہا ہے اسے کریں، جس سے منع کیا گیا اسے رک جاؤ، اسے باز آ جاؤ. یہ دین ہے. اوامر و نواہی، اوامر پہ عمل کرو، نواہی سے رک جاؤ. تو یہاں پر ہمیں جو حکم دیا گیا، مطلب ہمیں اللہ پاک نے ملک دے دیا کہ ہم کس لیے کہ اللہ کے احکام کو بجا لائیں. تو اگر ہم دیکھیں ہم نے اس کو نافذ، قرآن و سنت کو نافذ کیا. اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا ہم اس میں قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی روزی کما رہے ہیں؟ آیا ہم جو ہے نا حلال رزق کما رہے ہیں یا ہم کرپشن کر رہے ہیں؟ دفاتر میں کرپشن کا بول بالا ہے یا حلال مزدوری کی، حلال رزق پہ توجہ دی جا رہی ہے؟ بحیثیت مسلمان کیا ہم حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں؟ رشوت ہم دے رہے ہیں یا میرٹ پہ چل رہے ہیں؟
فیصلہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم میرٹ کی بنیاد پر عدل و انصاف پہ کرتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں یا حرام کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ اس طرح عدالتوں میں چلے جائیں، کیا ہمارے فیصلے قرآنی احکام کے مطابق ہوتے ہیں؟ ہمارا فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآنی احکام کے مطابق ہیں؟ وراثت کی جو تقسیم ہے، کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق ہم اس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ یونیورسٹیز کی طرف آ جائیں، تعلیم ہے تو تعلیم سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، چاہے دینی علم حاصل کریں یا دنیاوی علم حاصل کریں، دونوں حاصل کریں، لیکن اسلام کے دائرے کے اندر۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹی بنا لی، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ یونیورسٹی میں پھر ہم نے بجائے کہ ہم ایک فیمیل کے لیے بھی اسلامی اصولوں کے مطابق عورتوں کے لیے جدا یونیورسٹی بناتے اور مردوں کی لڑکوں کے لیے جدا بناتے، یعنی ایک فیمیل کے لیے جدا یونیورسٹی ہونی چاہیے تھی، میل کے لیے جدا۔ ہم نے کیا ہم نے کو ایجوکیشن کو رائج کیا، تو کیا یہ بے پردگی یہ کیا اسلام رسول کے مطابق ہے؟ تو یہاں پر اس طرح مختلف شعبوں میں آپ اس پہ سوچیں کہ آیا اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ آپ حلال چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو استعمال کرو، حرام سے رک جاؤ، حرام سے باز آ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے میدان تی میں جو واقعہ ذکر ہوا، میدان تی میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ آپ کو اتنی اعلیٰ نعمتی دی گئی، تو رنجبین اور بادل کا اوپر سے بادل کا سایہ، نیچے زمین پہ آسانی سے وہ پکڑتے تھے بٹیر اور ترنجبین، شہد کی طرح ایک قسم، لیکن ان کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، یا ایک قسم کی اس نعمت کی ناقدری کی، بے ادبی کی، تو اللہ پاک نے اسے وہ نعمت چھین لی۔ تو ہمیں بھی اس طرح اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں اس اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے پوری دنیا تک، پورے انسانوں تک اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔